السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل دو جنوں پر۔ جب کوئی بندہ مسجد الحرام میں قدم رکھتا ہے تو دل سے بے ساختہ نعرہ نکلتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ سفید لباس میں ملبوس لاکھوں انسان ایک ساتھ ایک ہی رب کے حضور جھکتے ہوئے، نہ کوئی اونچا نہ نیچا، سب برابر، سب بندے، کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دل عجیب کیفیت میں ڈوب جاتا ہے۔ ہر دعا آنسوؤں کے ساتھ نکلتی ہے اور ہر نظر میں صرف ایک ہی منظر ہے، اللہ کے گھر کا جلال و جمال۔ یہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور دل سے کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اور جہاں ہر آنکھ میں کعبہ کا نور جھلکتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنا لے، آمین۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں فضاؤں میں رحمت گھلی ہوئی ہے، جہاں ہوا بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو لیے بہتی ہے، اور جہاں دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی گوشے میں نہیں۔ اسی پاک شہر کے قلب میں واقع ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت عالم کا مسکن، جہاں ایمان، محبت اور نور یکجا ہو جائے۔ مسجد نبوی کی بنیاد ہجرت مدینہ کے فوراً بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے اسی جگہ کو چنا جہاں آپ کی اونٹنی قصوہ آ کر ٹھہری۔ یہ وہی مقام تھا جہاں دنیا کی سب سے بابرکت عمارت مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ جب زائر مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے تو دل خود بخود کہہ اٹھتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے اترتے ہیں، یہاں درود و سلام کی صدائیں گونجتی ہیں اور جہاں ہر لمحہ رحمتوں کی بارش برستا ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مسجد نبوی صرف عبادت کی جگہ نہیں، یہ ایمان، عشق اور رحمت کا مرکز ہے۔ یہاں کی فضا میں وہ نور بسا ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ جب زائر مدینہ سے واپس لوٹتا ہے تو دل میں صرف ایک ہی دعا رہ جاتی ہے، یا اللہ پھر سے بلا لے، پھر سے در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سجدہ نصیب فرما۔ دنیا کے مشرق و مغرب میں بہت سے مقدس مقامات ہیں، مگر ایک جگہ ایسی بھی ہے جو تینوں آسمانی مذاہب کے لیے برکت کا مرکز ہے، جہاں زمین و آسمان جڑتے ہیں، جہاں انبیاء نے سجدے کیے اور جہاں سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آغاز ہوا۔ یہی ہے مسجد اقصیٰ، اسلام کی تیسری مقدس ترین مسجد اور روحانیت کی وہ سرزمین جسے قرآن نے برکتوں والی زمین کہا ہے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس یعنی یروشلم کی قلب میں واقع ہے۔ یہ وہی زمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بے شمار انبیاء نے عبادت کی۔ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ یہی آیت واقعہ معراج کی یاد دلاتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تمام انبیاء کرام نے ایک صف میں کھڑے ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ مسجد اقصیٰ انبیاء کا مرکز، رحمتوں کا گہوارہ اور ایمان کا نشان ہے۔ جب بھی مومن اس کا نام سنتا ہے تو دل کہتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے اس مقدس گھر میں سجدہ نصیب فرما۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ عمارتیں صرف پتھروں سے نہیں، ایمان، فن اور محبت سے بنتی ہیں۔ ایسی ہی ایک شاہکار عمارت سلطان احمد مسجد، جسے دنیا بھر میں بلیو ماسک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ سلطان عثمانیہ کی عظمت، اسلامی فن تعمیر کا کمال اور روحانیت کی چمک کا حسن ہے۔ سلطان احمد مسجد اسلامی تاریخ کی وہ یادگار ہے جہاں پتھر بھی تسبیح پڑھتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ مسجد ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف دل میں نہیں، فن، تعمیر اور کردار میں بھی جھلکتا ہے۔ جب زائر اس کے نیلے گنبد کے نیچے سجدہ کرتے ہیں تو دل سے بس ایک ہی صدا نکلتی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسے ہی ایمان کے نور سے منور کر دے۔ دنیا میں کچھ مساجد صرف عبادت گاہ نہیں ہوتی، وہ ایمان، امن اور انسانیت کا پیغام بن جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے شیخ زاید مسجد، جو نہ صرف ابو ظبی بلکہ پوری اسلامی دنیا کی شان ہے۔ یہ مسجد اپنی خوبصورتی، وسعت اور روحانی ماحول سے دلوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ یہ مقام اس بات کی علامت ہے کہ ایمان، فن اور امن ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ مسجد ابو ظبی میں واقع ہے۔ اسے شیخ زاید بن سلطان نے تعمیر کروایا۔
یہ مسجد ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اگر خلوص سے جڑا ہو تو پتھر بھی نور بن جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی ایمان کے نور سے منور فرما۔ دنیا کی مساجد میں کچھ ایسی بھی ہیں جو صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ فن، روشنی اور روحانیت کا حسین امتزاج ہیں۔ انہی میں سے ایک مسجد مسجد ناصر الملک ہے، جسے دنیا پنک موسک یا رنگوں کی مسجد کے نام سے جانتی ہے۔ یہ مسجد دیکھنے والا یوں محسوس کرتا ہے جیسے جنت کے رنگ زمین پر اتر آئے ہوں۔ مسجد ناصر الملک ایران کے تاریخی شہر شیراز میں واقع ہے۔ اسے قاجار سلطنت کے دور میں میراث حسن علی ناصر الملک نے تعمیر کروایا۔ اس مسجد کو ایرانی فن تعمیر کی خوبصورتی اور نزاکت کی ایک عظیم مثال سمجھا جاتا ہے۔ یہ مسجد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ خوبصورتی اور ترتیب بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد ناصر الملک روشنیوں، رنگوں اور ایمان کا حسین ملاپ ہے۔ یہ مسجد دل کو یہ سبق دیتی ہے کہ جب نیت پاک ہو تو پتھر، رنگ اور روشنی بھی عبادت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور روشنی مسجد کے اندر داخل ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کا نور زمین پر اتر آیا ہو۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسے ہی ایمان کے رنگوں سے روشن کر دے۔ دنیا کے نقشے پر بہت سی مساجد ہیں، مگر کچھ ایسی ہیں جو صرف پتھر اور ستون نہیں بلکہ سکون، حسن، ایمان کی زندہ تصویر ہیں۔ ملیشیا کے دل میں ایک خوبصورت جھیل کے کنارے موجود ہے پترا مسجد، جسے دیکھ کر دل بے اختیار کہتا ہے سبحان اللہ۔ یہ مسجد اسلام کی خوبصورتی، ملیشیائی ثقافت اور جدید فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ پترا مسجد ملیشیا کے دارالحکومت پترا جایا میں واقع ہے۔ اس کا نام ملیشیا کے پہلے وزیر اعظم عبد الرحمن پترا کے نام پر رکھا گیا۔ یہ مسجد اس بات کی علامت ہے کہ ایمان اور جدیدیت ایک ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اس طرف جدید طرز تعمیر، دوسری طرف اسلامی وقار اور روحانیت۔ مسجد کے اندرونی حصے میں اسلامی، فارسی اور عربی فن تعمیر کی جھلک نمایاں ہے۔ نقوش، آرائش، قالین، جھار فانوس، سب کچھ عبادت کے احساس کو بڑھا دیتے ہیں۔ جب فجر کی اذان جھیل کے پانیوں پر گونجتی ہے تو مسجد کا عکس پانی میں لرزتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسا آسمان زمین دونوں سجدے میں ہیں۔ ہر مسجد ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جہاں دل میں ایمان ہو وہاں سکون خود بخود اتر آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ ایمان اور علم کا یہ پیغام دنیا کے ہر دل تک پہنچ جائے۔